السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ آج کل دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں، اندرونی حالات ہیں اور جو بیرونی حالات ہیں، ان پہ کچھ چند باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا وہ لویا مانا جا رہا ہے جو پاکستان منوانا چاہتا تھا، اور پوری قوم کو میں کہتا ہوں کہ مبارک ہو کہ جو پاکستان نے اس پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا ہے اور پوری دنیا میں اپنا لویا منوایا۔ آپ کو پتہ ہے G7 کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے، دستخط ہو رہے تھے، ایرانی ڈیلیگیشن جو تھا وہ واک آؤٹ کر گیا تھا ٹرمپ کے ایک بیان کی وجہ سے۔ اور ٹرمپ کو پھر کس نے فون کیا؟ یہ ہمارے چیف مارشل صاحب تھے، جنہوں نے فون کر کے ایک غصے بھرے لہجے میں ٹرمپ کو کہا کہ میں ادھر مذاکرات کرا رہا ہوں اور آپ اس کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے۔ تو ٹرمپ کو وہیں ایک جھٹکا لگا اور ٹرمپ وہیں ایک فون کے اوپر، یہ دنیا کا پہلا آرمی چیف ہے جس نے غصے کے لہجے میں ٹرمپ کو سمجھایا، اور ٹرمپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا۔ تو یہ وہی پاکستان ہے جس پاکستان کا آرمی چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ بیچارہ کبھی منتیں کر رہا ہوتا تھا کہ میں امریکن صدر سے ملوں یا امریکن صدر سے میری بات چیت ہو جائے، اور آج وہی پاکستان ہے جس کا آرمی چیف ایک غصے کے لہجے میں ایک سپر پاور ملک کے صدر کو ایک قسم کی ڈانٹ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو کتنی بڑی عزت دی ہے، کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے، اور اس عزت میں مین کردار جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کا ہے۔ آرمی چیف صاحب نے جس حکمت عملی سے، بہادری سے، جرأت سے یہ سارا کام سر انجام دیا ہے، شاید ہی کوئی دنیا کا کوئی ملک یہ کام نہیں کرا سکتا تھا۔ آج ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی اور ملک یہ جنگ نہیں رکوا سکتا تھا سوائے پاکستان کے۔ جو دشمن ہے وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور افسوس ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے چند گھٹیا لوگ اس پہ گھٹیا قسم کے تجزیے اور گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان پہ۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے کسی دشمن کی اولاد ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کو انشاءاللہ بہت جلد وہ مقام حاصل ہوگا جو شاید ہی کبھی کسی پاکستانی نے سوچا بھی نہ ہو۔ آج دیکھو، سعودیہ کی پوری سیکورٹی پاکستان کے انڈر آ رہی ہے، اس کے بعد قطر کی سیکورٹی پاکستان کے انڈر آئے گی، اور بہت جلد ایک اور خبر آپ کو میں دے دوں کہ لبنان کے اندر بھی پاکستانی بیس بنیں گے اور پاکستانی سیکورٹی ہوگی۔ اور پھر جو اسرائیل پوری دنیا میں بدماشی کر رہا تھا، اس کی بدماشی وہیں رک گئی ہے۔ جب سے پاکستان نے سعودیہ کی سیکورٹی سنبھالی ہے، سعودیہ کے ایئر بیس سنبھالے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ زیادہ دن دور نہیں ہے، بہت جلد اس عرب ممالک اور اس ایشیا پورے کے اندر پاکستان ایک سپر پاور بن کے ابھرے گا، اور پوری دنیا اسے تسلیم کرے گی کہ ہاں، پاکستان اس پورے علاقے کا ایک بڑا چودھری ہے اور ایک بڑا سپر پاور ہے۔ اس کو پوری دنیا تسلیم کرے گی۔ یہ اسرائیل، بھارت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے پاکستان کے سامنے۔ اور انشاءاللہ یہ تمام عرب ممالک بھی جو ہیں یہ پاکستان کی سیکورٹی میں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کیسے جو ہے وہ ادھر بدماشی کرتا ہے۔ اسرائیل کی بدماشی انشاءاللہ بہت جلد نکلنے والی ہے۔ آپ دیکھنا کہ یہی اسرائیل ہوگا جو اپنے ملک کے اندر بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔
کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو پاکستان مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹائم آنے والا ہے، اور امریکہ خود اس بات پہ متفق ہے، امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ اس پورے ایریے کے اندر اگر کوئی امن لا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ جب اتنی بڑی سپر پاور جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے اور مان رہی ہے کہ اس ایریے کے اندر اگر کوئی امن لا سکتا ہے اور اس ایریے میں کوئی امن کرا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اور یہ اسرائیل کو پہلی بار زندگی میں جھٹکا لگا ہے کہ امریکی صدر نے اس کو گالیاں دی ہیں اور امریکی صدر نے اس کو ڈانٹا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے، اور کس کی وجہ سے ہوئے؟ صرف پاکستان کی وجہ سے۔ آج پاکستان الحمدللہ دنیا کے اندر وہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اس کی پاور ہے کہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ کسی سپر پاور ملک کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی بات کو ٹال جائے۔ ہمارے ملک میں ہیں مجبوریاں، ہیں بہت سارے کرائسس ہیں، مہنگائی کے ہیں اور بہت سارے کرائسس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان سے نکل جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے انشاءاللہ آگے دن جو ہیں وہ اچھے آنے والے ہیں۔ ہمیں مشکلات ہیں، ہم خود بھی تنقید کرتے رہے ہیں، میں خود وزیر اعظم پہ تنقید کرتا رہا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب عوام کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم بھی تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر، مگر حقیقت یہی ہے اور اصلیت یہی ہے کہ پاکستان بڑی مشکلوں میں تھا، اور پاکستان نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں اور بڑی ہمت اور بڑی جرأت سے فیصلے کیے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو، پوری پاکستانی قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک محب وطن اور ایک بہادر اور ایک پاورفل جو ہے آرمی چیف ملا ہے، اور ایک ایماندار آرمی چیف ملا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک ایسا آرمی چیف دیا ہے جو ایماندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، بہادر بھی ہے، محب وطن بھی ہے۔ تو یار ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو جو ہے سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح مدد کرتا رہے۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا سکہ ہوگا، پوری دنیا پاکستان کے فیصلوں کو مانے گی۔ یہ دن دور نہیں ہے۔ آج ہمیں بڑی مشکلات ہیں، میں خود مانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کا حال بہت برا ہے، ہماری انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، ہمارے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، غریب آدمی اس ٹائم بہت زیادہ مشکلات کے اندر ہے۔ تو میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ ان مسئلوں کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے کچھ ان مسئلوں پہ بھی جو ہے وہ توجہ دیں، اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، اور اب اس پوزیشن کے اندر ہیں ہم اس وقت کہ ہم ایران سے معاہدے کر لیں، اور جو ہم نے ان کمپنیوں سے، بڑی بڑی آئل کمپنیوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ بہت مہنگے ترین تیل ہم لے کے بیچ رہے ہیں اپنے ملک میں، ان کو بھی جو ہے وہ بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بات ہے، اور اب ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے۔ تو اب ایران سے ہمیں تیل لینا ہوگا سستا، گیس پائپ لینی ہوگی، کیونکہ جب تک ہم ایران سے گیس نہیں لیتے ہمارا گیس کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہماری فیکٹریاں، بہت ساری ایسی فیکٹریاں جن کو گیس کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور آج وہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں، اور اتنی مہنگی گیس پہ وہ کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اتنے مہنگے پیٹرول فیول کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں وزیر اعظم صاحب کو اس چیز پہ ایک خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور آرمی چیف صاحب کو ذاتی دلچسپی لے کے اس کام پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں ایران سے سستا تیل اور گیس پائپ لائن لینی ہوگی، تاکہ ہمارے ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑے، اور ہماری انڈسٹری جو ہے یہ بھی ایک خوشحال انڈسٹری بن جائے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں یہ انشاءاللہ اس بات پہ سوچ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے، اور میں پوری امید کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب سے، اپنے آرمی چیف صاحب سے، کہ وہ انشاءاللہ اس مسئلے کے اندر اپنی ذاتی دلچسپی لیں گے، اور انشاءاللہ اس مہنگائی کے طوفان کو ختم کریں گے، اور جو ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے اس مہنگے فیول کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے، اور اس کے اوپر فیکٹریوں والوں کو بھی ریلیف دیا جائے گا، اور سستی ترین ان کو گیس دی جائے گی، اور سستا ترین ان کو فیول فراہم کیا جائے گا، تاکہ ہماری فیکٹریاں
زیادہ سے زیادہ چل سکے اور زیادہ پروڈکٹ تیار کر سکے اور زیادہ مال اپنا باہر بھیج سکے اور باہر سے ڈالر کما سکیں، اور تاکہ اس ملک کا بھی بھلا ہو اور اس قوم کا بھی بھلا ہو۔ اور میں آرمی چیف صاحب سے اور اپنے وزیر اعظم پاکستان سے بھی ایک عاجزانہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کے اوپر جلد سے جلد کام شروع کر دو۔ اور یہ جو مہنگا ترین ہمیں پٹرول ڈیزل مل رہا ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ ان کمپنیوں نے مہنگا ترین خریدا ہوگا، مگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کو بولیں کہ آپ وہاں سے منگانے کی بجائے آپ ایران سے لیں، تاکہ آپ کو بھی سستا پڑے اور آپ اس ملک کے اندر سستا تیل بیچ سکیں۔ تو ہمیں گیس بھی جتنا جلدی ہو سکے رات دن ایک کر کے ہمیں ایران سے گیس پائپ لائن بچھانی ہوگی اور اپنے ملک کو جو ہے اس انرجی کرائسس سے نکالنا ہوگا۔ اور مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے اس وزیر اعظم سے بھی اور آرمی چیف صاحب سے بھی کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک قوم کو اس مصیبتوں سے نکالیں گے۔ اور تمام دیکھنے سننے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا درود پاک بھیج سکتے ہیں اتنا درود پاک بھیجا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔